پراسرار وجود قسط نمبر 5۔ ان دنوں بھی اس پر یہی بھوت سوار تھا اور وہ شہر میں بکھرے ہوئے بھکاریوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کر رہی تھی۔ کئی دن سے فقیرنی بنی ہوئی تھی۔ یہ کام سائمہ کے فلیٹ سے شروع ہوتا تھا۔ گھر سے نکل آتی اور پھر یہاں آ کر اپنا حلیہ تبدیل کرتی اور بھکارن بن کر نکل جاتی، پھر یہیں سے حلیہ وغیرہ بدل کر اپنے گھر واپس چلی جاتی تھی۔ نتیجے میں آج وہ یہ سوغات لے آئی تھی اور سائمہ بھی پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں وہ مشکل میں نہ پھنس جائے۔ عرشی نے کہا، یار بہت وقت ہو گیا ہے۔ ہماری اماں جان بے شک ایک سلحجو اور نیک خاتون ہے، لیکن بہرحال اس کا خیال رکھتی ہے کہ آدھی آدھی رات کو گھر واپس نہ جایا جائے۔ ابو تو خیر آج کل بھی گئے ہوئے ہیں، اس لیے ذرا کام کی آسانی ہو جاتی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیا کروں؟ بھائی مجھے تو واقعی بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، کہیں یہ بچی ہم سب کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ اتنی خوبصورت مصیبت تو ویسے بھی پالی جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے فی الحال مجھے یہ بھکارن کا پیشہ ترک کر دینا چاہیے۔ ویسے یقین کرو سائمہ، بڑے مزے مزے کے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، تمہیں تفصیل سے سناؤں گی یہ ساری کہانی۔ اس وقت واقعی اس بچی کا مسئلہ درپیش ہے، اور یار بھلا تمہارے سوا مجھے اور کون نظر آ سکتا ہے اس سلسلے میں؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ سائمہ نے پوچھا۔ بھائی یہ بچی یہیں رہے گی اس وقت تک جب تک ہم اس کے بارے میں مکمل تفصیلات نہ معلوم کر لیں۔ مسٹر زین سے تم اس کار کے مالک کا پتہ چلاؤ اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کی کیا صورتحال رہتی ہے۔ مگر عرشی یہ یہاں فضول باتوں سے گریز کرو۔ فضیلہ خالہ، فضیلہ خالہ، عرشی زور زور سے آوازیں لگائی اور فضیلہ خالہ اندر آ گئی۔ عرشی نے وہ سارے نوٹ جو اسے معمر خاتون نے دیے تھے نکال کر فضیلہ خالہ کو دیتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہے یہ کتنی رقم ہے؟ گنے بغیر کیسے بتا سکتی ہوں بیٹیا؟ خیر بعد میں گن لیجئے گا، یوں سمجھ لیجئے یہ آپ کے ہیں۔ ہیں؟ خالہ فضیلہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ رقم آپ کی ہے خالہ فضیلہ؟ مگر کیوں؟ آپ کو کچھ روز اس بچی کو پالنا ہوگا۔ اپنے سارے کاموں سے فرصت نکال کر آپ اس کی دیکھ بھال کریں گی۔ میں کل اس کے کپڑے وغیرہ خرید کر آپ کو دے دوں گی۔ آپ کی ہر ضرورت اس کی پوری کریں، کیا سمجھی آپ؟ فضیلہ خالہ نے بچی کو دیکھا تو پہلے ہی تھا، لیکن مالکوں کی بات میں دخل اندازی کی وہ کبھی قائل نہیں رہی تھی۔ انہوں نے بچی کو غور سے دیکھا تو خود بھی اس پر فریفتہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے عرشی بیٹیا، مگر یہ کون ہے؟ معلوم ہو جائے گا تو آپ کو بھی بتا دوں گی، لیکن سنیے، محلے میں کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کسی بچی کی پرورش کر رہی ہیں۔ فرض کیجئے اتفاق سے کوئی دیکھ بھی لے تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ سائمہ کی بہن کی بیٹی ہے۔ بہن کسی کام سے ملک سے باہر گئی ہے اور بچی کو سائمہ کی تحویل میں دے گئی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔
وہ بھی اس وقت جب کسی کو بچی کی یہاں موجودگی کا پتہ چل جائے۔ فضیلہ خالہ، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں۔ یہ پیسے جو میں نے آپ کو دیے ہیں، اگر اس کے لیے کوئی ضرورت ہو تو آپ بازار سے پوری کیجئے، سائمہ خود بھی اس کا خیال رکھے گی، ٹھیک ہے نا؟ جو حکم بٹیا، میں بھلا آپ دونوں کی کسی حکم سے انکار کر سکتی ہوں؟ فضیلہ خالہ نے کہا اور ننھی سی بچی کو گود میں اٹھا لیا اور پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سائمہ نے اب اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دیا تھا۔ اوکے سائمہ، اب اس پراسرار کہانی کی بقیہ گتھی ہم دونوں مل کر سلجھائیں گے۔ اپنا خیال رکھنا، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ فکر نہ کرو باس، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ باپ رے باپ، آج تو واقعی بہت رات ہو گئی، عرشی نے کہا اور پھر سائمہ سے بولی، سائمہ پلیز تم بھی خاص طور سے اس کا خیال رکھنا۔ سائمہ نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی اور عرشی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ سائمہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھی اور پھر اس نے اسے خدا حافظ کہا تھا۔